جب میرے سابقہ شوہر سلیمان نے جناح ہسپتال کے آٹومیٹک دروازے سے اپنی 14 سالہ بیٹی فاطمہ کو بازوؤں میں اٹھائے ہوئے دوڑتے ہوئے داخل ہوئے، اور جب اس کی نظر ریسپشن کے صوفے پر بیٹھی مجھ پر پڑی تو اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئی وہ نفرت سے بری تھی۔ وہ رکا، اپنی بیمار بیٹی کو سنبھالا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا، ارے واہ مریم، تو تم یہاں صفائی کا کام کرتی ہو؟ مجھے تو پتا تھا کہ تمہارا یہی حال ہوگا۔ اس کی آواز میں وہی پرانا غرور تھا۔ میں نے اپنی سانس روکی، میرا خون جم گیا۔ 18 سال بعد پہلی بار میں اس آدمی کے سامنے تھی جس نے مجھے اور میرے بچے کو جب سب سے زیادہ ضرورت تھی چھوڑ دیا تھا۔ میں نے نیچے نہیں دیکھا، میں نے اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ میں اب وہ 28 سال کی کمزور عورت نہیں تھی جسے وہ توڑ سکتا تھا۔ اب میں 48 سال کی مریم تھی، ایک ماں جس نے اکیلے دم پر اپنے بیٹے کو دنیا کا بہترین ڈاکٹر بنا دیا تھا۔ نرس نے فاطمہ کو اس کی باہوں سے لے کر ایمرجنسی کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ فاطمہ کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا، اس کا ماتھا پسینے سے تر تھا، سانس پھولی ہوئی تھی، لیکن سلیمان وہیں کھڑا رہا، مجھے گھورتے ہوئے، گویا اسے اپنی بیمار بیٹی کی فکر سے زیادہ مجھے نیچا دکھانے کی پڑی تھی۔ بتاؤ نا مریم، اس نے کہا، اور اس کی آواز میں طنز گھلا ہوا تھا، وہ تمہارا خراب بیٹا کہاں ہے؟ وہ جسے ڈاؤن سنڈروم تھا، کیا وہ اب بھی زندہ ہے؟ کیا قدرت نے وہ کام کر دیا جو تمہیں 18 سال پہلے کر دینا چاہیے تھا؟ ریسپشن پر بیٹھے کچھ لوگوں نے سر اٹھایا، کچھ نے ہماری طرف دیکھا۔ اس کے الفاظ اتنے ظالمانہ تھے کہ لوگ صدمے میں تھے۔ میں نے آہستہ سے وہ پرانا رسالہ بند کیا جو میں پڑھ رہی تھی، اسے اپنی گود میں رکھا اور پھر پرسکون ہو کر سلیمان کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے غصہ نہیں آیا، مجھے دکھ نہیں ہوا، مجھے بس اتنا معلوم تھا کہ یہ آدمی اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھنے والا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس دن اس ہسپتال میں کیا ہوا، مجھے آپ کو 18 سال پیچھے لے جانا ہے۔ آپ کو اس مریم کو دکھانا ہے جو کمزور تھی، جو ٹوٹی ہوئی تھی، جو اکیلے تھی، اور یہ دکھانا ہے کہ کس طرح ایک ماں نے اپنی پوری دنیا اپنے بیٹے عثمان کے گرد بنائی اور اس بچے کو پالا جسے اس کے باپ نے خراب کہہ کر چھوڑ دیا تھا۔ میرا نام مریم ہے، میں کراچی کے گلشن اقبال علاقے میں رہتی ہوں، فیصل کالونی میں ایک چھوٹے سے 1 BH کے فلیٹ میں جو تیسری منزل پر ہے۔ میری عمر 48 سال ہے اور میں آغا خان ہسپتال میں میڈیکل ریکارڈ آرڈینیٹر کے طور پر کام کرتی ہوں۔ میرا کام مریضوں کی فائلیں منظم رکھنا، ڈاکٹر کو ضروری ریکارڈ دینا اور تمام میڈیکل دستاویزات کو سسٹم میں درست طریقے سے درج کرنا ہے۔ یہ کام معمولی لگ سکتا ہے لیکن میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے، کیونکہ یہ وہی ہسپتال ہے جہاں میرا بیٹا ڈاکٹر عثمان پیڈیاٹرک کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں چیف کے طور پر کام کرتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، میرا بیٹا، جسے اس کے باپ نے خراب اور ناقص کہا تھا، آج اس ہسپتال کا سب سے معزز ڈاکٹر ہے۔ میری صبح 5:30 بجے شروع ہوتی ہے۔ میں اٹھتی ہوں، نہاتی ہوں، پھر باورچی خانے میں جا کر چائے بناتی ہوں۔ ہمارے فلیٹ کی کھڑکی سے گلشن اقبال کی گلیاں اور دور سے ایک مسجد کا مینار نظر آتا ہے۔ صبح سویرے لوگوں کی چہل پہل، چائے والوں کی آوازیں، رکشوں کے ہارن، یہ کراچی ہے۔ یہ شہر کبھی نہیں سوتا۔ میں اپنی چائے کے ساتھ چھوٹی سی بالکونی میں کھڑی ہو کر سوچتی ہوں کہ کتنا کچھ بدل گیا ہے۔ کبھی میرے پاس کچھ نہیں تھا، کبھی میں محض زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ آج میرے پاس اپنا گھر ہے، اپنی نوکری ہے، اور سب سے اہم، میرے پاس میرا بیٹا ہے جو میری پوری دنیا ہے۔ عثمان عموماً 6 بجے اٹھتا ہے، وہ ورزش کرتا ہے، نہاتا ہے، پھر ہم دونوں ساتھ ناشتہ کرتے ہیں، کبھی پراٹھے، کبھی حلوہ پوری، کبھی اپما۔ وہ مجھے اپنے ہسپتال کے معاملات کے بارے میں بتاتا ہے، کون سا بچہ ٹھیک ہو رہا ہے، کس سرجری میں کامیابی ملی، کس تحقیقی مقالے پر وہ کام کر رہا ہے، اور میں اسے فخر سے دیکھتی ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ وہی بچہ ہے جسے ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ شاید کبھی ٹھیک سے بول بھی نہ پائے، اور آج وہ میڈیکل کانفرنسوں میں تقریریں دیتا ہے اور بچوں کی جان بچاتا ہے۔ میں اپنا ٹفن پیک کرتی ہوں، روٹی، سبزی، دہی، اور پھر 7 بجے گھر سے نکل جاتی ہوں۔ میں پیدل سوسائٹی کے گیٹ تک جاتی ہوں، پھر رکشہ پکڑتی ہوں جو مجھے گلشن اقبال اسٹیشن تک چھوڑتا ہے۔ وہاں سے میں کراچی کی لوکل ٹرین پکڑتی ہوں۔ خواتین کے ڈبے میں جہاں بھیڑ ہوتی ہے لیکن ایک عجیب سی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ عورتیں ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں، ہنستی ہیں، اپنی تکالیف بانٹتی ہیں، اور میں سوچتی ہوں کہ کتنی عورتیں اس ڈبے میں ایسی ہوں گی جو اپنے خاندان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور ہر دن خاموشی سے جدوجہد کرتی ہیں۔ ڈیفینس پہنچنے میں 40 منٹ لگتے ہیں، پھر بھی بس پکڑتی ہوں یا کبھی پیدل ہی چلی جاتی ہوں۔ ہسپتال تک میری ڈیوٹی 8:30 بجے شروع ہوتی ہے۔ میرا بیٹا عثمان، ڈاکٹر عثمان، 26 سال کا ہے۔ وہ لمبا اور گندمی رنگ کا ہے، اس کے چہرے پر
डाउन सिंड्रोम की खसूसियात हैं। थोड़ी चिपटी नाक, थोड़ी छोटी आंखें जो बादाम की तरह तिरछी हैं, ज़ुबान थोड़ी बाहर की तरफ, लेकिन वो अब अपनी सफ़ेद कोट पहनता है, अपनी गर्दन में स्टेथोस्कोप लटकाता है और अपना रजिस्टर्ड डॉक्टर का बैज लगाता है। तो लोग उसे सिर्फ एक चीज़ के तौर पर देखते हैं, एक शानदार डॉक्टर। उसकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी है कि बच्चे उसे देखते ही पुरसुकून हो जाते हैं। उसका सब्र इतना है कि सबसे मुश्किल वालिदैन भी उसकी बात मान लेते हैं। और उसका दिमाग एक कंप्यूटर से भी तेज़ है। उसे हज़ारों मेडिकल केसेस याद हैं, हर दवा का नाम, हर बीमारी का इलाज। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। 18 साल पहले जब उस्मान पैदा हुआ था, मैं 26 साल की थी। मैं नाज़माबाद में एक डेंटल क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। मेरी शादी सुलेमान मलक से हुई थी, जो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारोबारी था। उसका गुलशन इकबाल में एक छोटा सा दफ्तर था, जहां वो इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करता था। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे और हम खुश थे, या कम अज कम मैं ऐसा सोचती थी। सुलेमान महतवा का नक्शी था, हमेशा बड़ी बातें करना, बड़े ख्वाब देखना। मुझे लगता था कि वो एक अच्छा शोहर है और एक अच्छा बाप बनेगा। अमल की खबर हमें ईद उल फितर के दिन मिली थी। मुझे याद है उस दिन की गर्मी और उस दिन की खुशी। सुलेमान ने मुझे हवा में उठाया और खुशी से चिल्लाया, मैं बाप बनने वाला हूँ। मैंने उस शाम एक मस्जिद में नजराना चढ़ाया और अल्लाह से दुआ की कि हमारा बच्चा सेहतमंद और खुश रहे। लेकिन अल्लाह की अपनी मनसूबा बंदी थी। हमल के 8वें महीने में जब मैं अपने मामूल के अल्ट्रासाउंड के लिए गई, डॉक्टर ने कुछ इशारे देखे। उन्होंने मुझे एक स्पेशलिस्ट के पास भेजा। वहाँ इस ठंडे सफ़ेद कमरे में डॉक्टर ने हमें बताया, आपके बच्चे में डाउन सिंड्रोम की अलामात हैं। ये पक्का नहीं है, लेकिन तैयार रहें। मुझे लगा जैसे ज़मीन मेरे पाँव के नीचे से खिसक गई। मैंने सलमान की तरफ देखा, उसका हाथ अपने हाथ में लिया। मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे तसल्ली देगा, कहेगा कि सब ठीक हो जाएगा और हम साथ में उसे निपटेंगे। लेकिन जो मैंने उसके चेहरे पर देखा, वो मुझे हिला कर रख गया। वो नफ़रत थी, वो गुस्सा था, वो इनकार था। यह गलत है, उसने कहा अपनी कुर्सी से उठते हुए। ये मेरे साथ नहीं हो सकता, फिर से चेक करो। डॉक्टर ने समझाने की कोशिश की, लेकिन सुलेमान ने सुना नहीं। वो बाहर निकला, दरवाज़ा ज़ोर से बंद करते हुए। मैं वहाँ बैठी रह गई, अपने पेट पर हाथ रखे, अपने नादान बच्चे को महसूस करते हुए, जो मेरे अंदर लात मार रहा था। और मैं रो पड़ी। मुझे डाउन सिंड्रोम से डर नहीं था, मुझे डर था अपने शौहर के रद्द अमल से। लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि मेरी कहानी कैसे शुरू हुई। उस्मान की पैदाइश एक मंगल की सुबह हुई। दिसंबर का महीना था। कराची में हल्की सर्दी थी। मैं नाज़माबाद के एक छोटे सरकारी अस्पताल में थी, क्योंकि हमारे पास प्राइवेट अस्पताल का खर्च नहीं था। डिलीवरी नॉर्मल थी, लेकिन 9 घंटे की मशक्क़त के बाद जब मैंने अपने बच्चे की पहली आवाज़ सुनी तो मुझे लगा मेरा दिल खुशी से फट जाएगा। नर्स ने उसे साफ किया और मेरी बाहों में रखा। वो छोटा सा था, गुलाबी, और उसकी आंखें बंद थीं। मैंने उसके माथे को चूमा और कहा, हेलो मेरे बच्चे, माँ तुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन जब मैंने सुलेमान की तरफ देखा, उम्मीद करते हुए कि वो भी खुशी महसूस करेगा, तो जो मैंने देखा उसने मेरा दिल तोड़ दिया। उसके चेहरे पर नफरत थी। वो उस्मान को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई गंदी चीज हो। डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा, आपके बेटे में डाउन सिंड्रोम की अलामत है। हम तस्दीक के लिए टेस्ट करेंगे, लेकिन तमाम खसूसियात वाज़ेह हैं। सुलेमान ने एक कदम पीछे लिया, जैसे मेरा छूना उसे जला देगा। मैं इसे नहीं पालूंगा, उसने कहा, और उसकी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। ये मेरा बेटा नहीं है। मैंने कहा, सुलेमान प्लीज़, ये हमारा बच्चा है, इसे अब हमारी ज़रूरत है। मुझे एक नॉर्मल बच्चा चाहिए था मरियम, उसने कहा, और उसकी आवाज़ में कोई रहम नहीं था। डॉक्टर की तरफ इशारा करते हुए, ये नौकस है, ये एक गलती है। मैंने साफ कह दिया था कि मुझे कैसा बेटा चाहिए, और ये वो नहीं है। मैं रोना चाहती थी, चलाना चाहती थी, लेकिन मैं बहुत कमज़ोर थी, बहुत थकी हुई थी। मैंने बस इतना कहा, अगर तुम अपने बेटे से प्यार नहीं कर सकते तो चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ। और वो चला गया। वो डिलीवरी रूम से बाहर, इस अस्पताल से बाहर, और हमारी ज़िंदगी से बाहर। मैं वहाँ अकेली रह गई, उस्मान को अपनी बाहों में पकड़े, नर्स की हमदर्दी भरी नज़रों के साथ। नर्स ने मेरे कंधे को छुआ और कहा, आप मजबूत हैं, आप कर लेंगी। उस रात अस्पताल के बिस्तर पर अकेले मैंने अपने बेटे को देखा। उसकी छोटी उंगलियां मेरी उंगली को पकड़ रही थीं। उसकी सांसें बाकायदा और पुरसुकून थीं। और मैंने एक फैसला किया, अगर मुझे उस आदमी
اور اس بچے کے درمیان چننا ہے تو میں ہمیشہ اپنے بیٹے کو چنوں گی، ہمیشہ۔ ہسپتال سے چھٹی کے بعد گھر واپس آنا سب سے مشکل تھا۔ سلمان اپنے کپڑے لے جا چکا تھا۔ اس نے ایک نوٹ چھوڑا تھا: میں گلشن اقبال میں ایک فلیٹ کرائے پر لے رہا ہوں۔ مجھے سوچنے کے لیے جگہ چاہیے۔ تم فی الحال گھر میں رہ سکتی ہو، لیکن کرایہ تمہیں خود دینا ہوگا۔ میں اس بچے کے لیے کچھ نہیں دوں گا۔ مجھے نوکری سے بھی نکال دیا گیا کیونکہ میں میٹرنٹی لیو لے چکی تھی۔ کلینک کے مالک نے میری جگہ کسی اور کو لے لیا تھا۔ میرے پاس کوئی بچت نہیں تھی۔ میرے والدین ایک کار حادثے میں گزر چکے تھے 3 سال پہلے۔ میرا کوئی بھائی بہن نہیں تھا۔ سلیمان کا خاندان غائب ہو گیا جیسے ہی انہیں عثمان کے بارے میں پتہ چلا۔ اس کی ماں جو میری شادی میں اتنی خوش تھی، اب میرا فون نہیں اٹھاتی تھی۔ میں مکمل طور پر اکیلی تھی، ایک نوزائیدہ بچے کے ساتھ۔ کوئی پیسہ نہیں، کوئی نوکری نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ پہلے کچھ مہینے محض زندہ رہنے کی لڑائی تھی۔ میں نے گھر کا سامان بیچنا شروع کیا۔ پہلے زیورات، وہ سونے کی چوڑیاں جو سلیمان نے شادی میں دی تھی، وہ ٹی وی، فریج، واشنگ مشین، ہر چیز جو کچھ پیسے لا سکتی تھی بیچ دی گئی، کیونکہ عثمان کو ڈاکٹر کی ضرورت تھی۔ ڈاؤن سنڈروم والے بچے کو زیادہ طبی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں دل کی پریشانی ہو سکتی ہے، سننے کی پریشانی، تھائرائیڈ کی پریشانی۔ انہیں فیزیو تھراپی چاہیے ہوتی ہے کیونکہ ان کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں۔ انہیں سپیچ تھراپی چاہیے ہوتی ہے کیونکہ بولنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور یہ سب بہت مہنگا ہے۔ میں نے سرکاری ہسپتالوں کا سہارا لیا۔ میں گھنٹوں لائن میں کھڑی رہتی صرف ایک ڈاکٹر سے 10 منٹ بات کرنے کے لیے۔ میں مفت تھراپی پروگرام ڈھونڈتی، این جی اوز ڈھونڈتی جو مدد کرتی تھی۔ میں ہر اس دروازے پر دستک دیتی جہاں سے مدد مل سکتی تھی۔ جب عثمان 6 ماہ کا ہوا تو مجھے نوکری کرنی پڑی۔ مجھے ایک آفس بلڈنگ میں صفائی کا کام ملا۔ شام 6 بجے سے رات 12 بجے تک۔ پیسے کم تھے لیکن کچھ تو تھے۔ میں عثمان کو اپنی پڑوسن شہناز کے پاس چھوڑتی تھی۔ وہ ایک بوڑھی بیوہ تھی جو مجھ سے بہت کم پیسے لیتی تھی۔ وہ مہربان تھی لیکن مجھے ہمیشہ فکر رہتی تھی کہ کیا وہ عثمان کا صحیح خیال رکھ رہی ہے، کیا وہ اسے کھانا دے رہی ہے، کیا وہ اسے بدل رہی ہے۔ میرا معمول تھکا دینے والا تھا۔ میں صبح 5 بجے اٹھتی، عثمان کو نہلاتی، اسے کھلاتی، اس کے ساتھ کھیلتی، اس کے ساتھ وہ ورزشیں کرتی جو فیزیو تھراپسٹ نے سکھائی تھیں۔ دوپہر 3 بجے جب وہ سوتا تو میں بھی تھوڑا سو لیتی۔ پھر شام 5:30 سے اسے شہناز کے پاس چھوڑتی اور کام پر نکل جاتی۔ میں فرش پوچھتی، بیت الخلاء صاف کرتی، کوڑا کرکٹ اٹھاتی۔ میرا ہاتھ ہمیشہ کیمیکل سے لال رہتے تھے۔ میری کمر درد سے کراہتی تھی لیکن میں رکتی نہیں تھی کیونکہ گھر پر ایک بچہ تھا جسے میری ضرورت تھی۔ رات 12:30 بجے میں عثمان کو اٹھاتی، اسے گھر لاتی اور اپنے پاس سلاتی، اور ہر رات اس کے سونے سے پہلے میں اس کے ماتھے کو چومتی اور کہتی: ماں تجھ سے بہت پیار کرتی ہے، تو میری پوری دنیا ہے۔ ویکینڈ پر میں دوسرے گھروں میں صفائی کرتی۔ میں عثمان کو اپنے ساتھ لے جاتی، اسے ایک چھوٹے سے سٹرولر میں۔ کچھ لوگ شکایت کرتے کہ میں بچے کو کام پر کیوں لاتی ہوں، یہ پیشہ ورانہ نہیں ہے۔ وہ کہتے میں اپنے آنسو پیتی اور کام کرتی رہتی کیونکہ مجھے ان پیسوں کی ضرورت تھی۔ لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ عثمان ایک خوش بچہ تھا۔ ہر مشکل کے باوجود، ہر جد و جہد کے باوجود وہ مسکراتا تھا۔ جب میں اسے شہناز سے اٹھاتی تو اس کا چہرہ روشن ہو جاتا۔ وہ اپنی چھوٹی باہیں میری طرف پھیلاتا اور میں جانتی تھی کہ ہر تکلیف اس کے قابل ہے۔ جب وہ 1 سال کا ہوا تو اس نے بیٹھنا سیکھا۔ یہ چھوٹی بات لگ سکتی ہے لیکن ڈاؤن سنڈروم والے بچے کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فزیو تھراپسٹ نے کہا: آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، عثمان اچھی ترقی کر رہا ہے۔ میں خوشی کے آنسو رو پڑی۔ جب وہ 2 سال کا ہوا تو اس نے اپنے پہلے الفاظ بولے: ماں۔ اس نے کہا صرف ماں، اور میری دنیا رک گئی۔ میں نے اسے اٹھایا، اسے گھمایا، اسے چوما۔ ہاں بیٹا، میں تیری ماں ہوں، تو نے بول دیا۔ میں نے اپنے فون سے وہ لمحہ ریکارڈ کیا۔ وہ ویڈیو آج بھی میرے پاس ہے۔ اس چھوٹے بچے نے ماں کہا اور اس کی آواز میں اتنا پیار تھا۔ اس زمانے میں مجھے ڈاکٹر زینب مل گئی۔ وہ ایک پیڈیاٹرک ڈیولپمنٹ اسپیشلسٹ تھی جو ناظم آباد کے سرکاری ہسپتال میں مشاورت دیتی تھی۔ انہوں نے عثمان کو دیکھا اور متاثر ہوئیں۔ آپ اس کے ساتھ گھر پر کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے بتایا: فزیو تھراپی، ورزشیں، اسپیچ پریکٹس، کتابیں پڑھانا چاہے وہ چھوٹا ہو، مختلف موسیقی سنانا، رنگ سکھانا، تصاویریں دکھانا۔ ڈاکٹر زینب مسکرائیں۔ یہی کرتی رہیں۔ عثمان میں بہت صلاحیت ہے۔ ڈاؤن سنڈروم والے بچے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، خاص طور پر جب ان کے ساتھ بچپن سے محنت کی جائے۔
ان الفاظ نے مجھے ہوا دی۔ میں لائبریری جانے لگی، کراچی پبلک لائبریری، اور گھنٹوں بیٹھی رہتی، بچوں کی نشو و کے بارے میں پڑھتی، تعلیم کے طریقوں کے بارے میں، اسپیشل ایجوکیشن کے بارے میں نوٹس بناتی، میں سیکھتی۔ میں اپنے بیٹے کے لیے سب سے بہترین ماں بننے والی تھی، چاہے مجھے رات پر پڑھنا پڑے۔ جب عثمان 3 سال کا ہوا تو مجھے اس کے لیے اسکول ڈھونڈنا تھا۔ یہ سب سے بڑی چیلنج تھی۔ پرائیویٹ اسکول بہت مہنگے تھے اور ان میں اسپیشل ایجوکیشن کی سہولت نہیں تھی۔ سرکاری اسکول ڈاؤن سنڈروم والے بچوں کو لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں نے درجنوں دروازے کھٹکھٹائے۔ کچھ پرنسپل ایماندار تھے اور کہتے تھے کہ انہیں نہیں پتا کہ اسپیشل بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ کچھ نے بہانے بنائے۔ پھر مجھے پرنسپل نادیہ مل گئی، ایک چھوٹے پرائمری اسکول کی جو ڈیفینس میں تھا۔ انہوں نے میری کہانی سنی، عثمان کو اپنے دفتر میں کھلونوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا اور کہا، ہم آپ کے بیٹے کو یہاں لیں گے۔ ہمارے پاس ڈاؤن سنڈروم کا تجربہ نہیں، لیکن ہم ساتھ مل کر سیکھیں گے۔ میں وہیں رو پڑی، شکر گزاری سے، راحت سے۔ پرنسپل نادیہ نے اپنی بات رکھی۔ انہوں نے پڑھائی کی ٹیچرز کو ٹریننگ دی، مواد تیار کیا، اور عثمان اسکول میں کھل گیا۔ ہاں، کچھ بچوں نے بری باتیں کی، کچھ والدین نے شکایت کی کہ وہاں کیوں ہے، لیکن اسکول مضبوطی سے کھڑا رہا، اور پھر اسکول میں کچھ غیر معمولی دکھنے لگا۔ عثمان کی یادداشت ناقابل یقین تھی۔ 4 سال کی عمر میں وہ پوری کتابیں سننے کے بعد دہرا سکتا تھا۔ 5 سال کی عمر میں اسے پاکستان کے تمام صوبوں کے نام، دارالحکومت اور جھنڈے یاد تھے۔ سائنس ٹیچر حیران رہ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ عثمان نے پانی کے چکر کو تفصیل سے سمجھ آیا، جو اس کی عمر کے بچے عام طور پر نہیں سمجھتے۔ یہی وہ وقت تھا جب پرنسپل نادیہ نے مجھے ایک میٹنگ کے لیے بلایا۔ مریم، انہوں نے کہا، آپ کے بیٹے میں اعلیٰ صلاحیت ہے، وہ ذہین ہے۔ میں الجھن میں پڑ گئی۔ کیسے؟ اسے تو ڈاؤن سنڈروم ہے۔ یہ نایاب ہے لیکن ممکن ہے۔ انہوں نے سمجھایا، اسے ڈبل ایکسپریشنالٹی کہتے ہیں۔ عثمان کو جینیاتی حالت ہے جو کچھ چیزوں کو متاثر کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی اس میں اوس سے بہت زیادہ ذہانت ہے، خاص طور پر یادداشت، منطق اور سائنس میں دلچسپی کے معاملے میں۔ اس انکشاف نے مکمل طور پر بدل دیا کہ میں عثمان کے مستقبل کو کیسے دیکھتی ہوں۔ وہ صرف ایک اسپیشل نیڈز والا بچہ نہیں تھا جسے میں زندہ رکھنے میں مدد کر رہی تھی، وہ ایک شاندار بچہ تھا، بہت بڑی صلاحیت کے ساتھ۔ میں زیادہ جدید کتابیں خریدنے لگی، پرانی کتابوں کی دکانوں سے جہاں سستی ملتی تھیں۔ سائنس کی کتابیں، بایولوجی، اناٹومی، عثمان سب کچھ پڑھ جاتا۔ 6 سال کی عمر میں اسے جسم کی تمام ہڈیوں کے نام پتہ تھے۔ 7 سال میں وہ فزکس اور کیمسٹری کی بنیادی چیزیں سمجھتا تھا۔ 8 سال کی عمر میں اس نے کہا، ماں، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس چھوٹے بچے کو دیکھا، ڈاؤن سنڈروم کی خصوصیات کے ساتھ، اس کے بولنے میں تھوڑی مشکل کے ساتھ، اور میں نے ایک عظیم شخصیت دیکھی۔ میں نے ایک بچہ دیکھا جو کسی چیز کو اپنی تعریف نہیں بننے دیتا۔ پرائمری اسکول سے آگے بڑھنا ایک اور چیلنج تھا۔ بہت سارے ٹیچر عثمان کو کم سمجھتے تھے۔ پہلے ہفتوں میں میتھس ٹیچر نے مجھے بتایا، مسز مریم، مجھے لگتا ہے عثمان کو اسپیشل اسکول میں ہونا چاہیے، وہ گروپ کے ساتھ نہیں چل پائے گا۔ میں نے گہری سانس لی۔ ٹیچر، کیا آپ نے اسے کوئی ٹیسٹ دیا؟ نہیں، لیکن اس کی حالت کو تو دیکھتے ہوئے تو اسے ٹیسٹ دیجیے جو وہ واقع جانتا ہے، اس کا اندازہ کیجیے، پھر ہم بات کریں گے۔ انہوں نے ٹیسٹ دیا اور تقریباً کرسی سے گر گئی جب عثمان نے تمام سوالوں کے جوابات درست دیے۔ وہ سوالات 2 سال بڑے بچوں کے لیے تھے۔ اس نے نہ صرف درست کیے بلکہ مسائل کو حل کرنے کے مختلف طریقے بتائے۔ اس دن کے بعد سے ٹیچرز نے عثمان کو مختلف نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا، ترس سے نہیں بلکہ احترام سے۔ کچھ اب بھی شک کرتے تھے، سوچتے تھے کہ وہ وہاں نہیں ہونا چاہیے، لیکن زیادہ تر نے میرے بیٹے کی صلاحیت کو پہچانا۔ اس دوران میں پاگلوں کی طرح کام کرتی رہی۔ میں عمارتیں صاف کرتی، گھروں میں کام کرتی، ویکینڈ پر کپڑے دھوتی، سب کچھ عثمان کی تھراپی کے لیے، اس کی کتابوں کے لیے، اس کی ضروریات کے لیے۔ میں تیزی سے بوڑھی ہو رہی تھی۔ 40 سے پہلے ہی میرے بال سفید ہو گئے۔ میری کمر مسلسل درد کرتی تھی۔ گٹیاں کی وجہ سے میرے ہاتھ خشک ہو گئے تھے۔ میں جلد تھکن سے بے جان ہو گئی تھی، لیکن ہر بار جب میں عثمان کو ایک نئی کتاب کے ساتھ دیکھتی، اس کی آنکھیں تجسس سے چمکتی ہوئی مجھے کوئی نئی سائنس دریافت بتاتے ہوئے، میں جانتی تھی کہ یہ سب اس کے قابل ہے۔ اور سلیمان، وہ ہماری زندگی سے مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ ایک بھی سالگرہ پر فون نہیں آیا، ایک بھی عید کا تحفہ نہیں بیچا۔
اسے کوئی فرق نہیں پڑا کہ اس کا بیٹا زندہ ہے یا مرا۔ ہمارے لیے ہم اس کے لیے اس دن مر گئے جب عثمان پیدا ہوا۔ مجھے پتا چلا کہ اس نے دوبارہ شادی کر لی تھی، ہینا نامی ایک چھوٹی سی خوبصورت عورت سے۔ ان کی ایک بیٹی ہوئی، فاطمہ۔ وہ سوشل میڈیا پر اپنی پرفیکٹ فیملی کی تصاویریں پوسٹ کرتا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، درد ہوتا تھا۔ یہ دیکھنا تکلیف دہ تھا کہ وہ آگے بڑھ گیا، وہ زندگی بنا لی جو وہ چاہتا تھا، جبکہ میں اکیلے جدوجہد کر رہی تھی۔ لیکن میں نے اس درد کو مجھے کھانے نہیں دیا۔ میرے پاس زیادہ اہم چیزیں تھیں، عثمان کی دیکھ بھال کرنا اور اسے اپنے خواب پورے کرنے میں مدد کرنا۔ جب عثمان 10 سال کا ہوا تو اسکول نے مجھے پھر بلایا۔ عثمان اپنی کلاس سے بہت آگے ہے، پرنسپل نے سمجھایا۔ وہ پورے پرائمری اسکول کا نصاب پہلے ہی ختم کر چکا ہے، ہمیں اس کے لیے بڑی چیلنجز سوچنی ہوگی۔ اس طرح 10 سال کی عمر میں عثمان نے 2 سال اسکپ کیے اور سیدھے سیکنڈری اسکول میں چلا گیا۔ وہ کلاس میں سب سے چھوٹا تھا، سب سے مختلف تھا، لیکن سب سے ہوشیار بھی تھا۔ دوسرے بچوں نے پہلے حیرانی ظاہر کی، کچھ نے اسے بری چیزیں کہیں، لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ عثمان کسی بھی ٹیچر سے بہتر سمجھا سکتا ہے اور مشکل امتحانات میں سب کی مدد کرتا ہے، تو وہ کلاس کا ہیرو بن گیا۔ ہائی اسکول میں عثمان کا ایک واضح مقصد تھا، میڈیکل کالج میں داخلہ۔ وہ ایک نظم و ضبط کے ساتھ پڑھتا تھا جو میں نے کسی نو عمر میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ صبح 5 بجے اٹھتا، 7 بجے تک پڑھتا، اسکول جاتا، شام 6 بجے واپس آتا اور رات 11 بجے تک پڑھتا رہتا۔ ویکینڈ پر وہ لائبریری میں پورا دن گزارتا۔ میں اسے آرام کرنے اور دوستوں کے ساتھ باہر جانے، معمولی نو عمر چیزوں کے لیے منانے کی کوشش کرتی، لیکن وہ پرعزم نظروں سے مجھے دیکھتا اور کہتا، ماں، مجھے سب کو ثابت کرنا ہے کہ میں کر سکتا ہوں۔ مجھے سب کو دکھانا ہے کہ ڈاؤن سنڈروم مجھے متعین نہیں کرتا۔ یونیورسٹی کے داخلے کا امتحان ایک جنگ تھی، اس لیے نہیں کہ عثمان علمی طور پر نااہل تھا، وہ مکمل طور پر قابل تھا، بلکہ اس لیے کہ دنیا ابھی ڈاؤن سنڈروم والے ڈاکٹر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ہمیں اچھے ادارے والے کونسلرز کے فون آتے جو کہتے تھے کہ میں لڑکے کو غلط امید دے رہی ہوں، کہ میڈیسن کسی ایسے شخص کے لیے ناممکن ہے، کہ مجھے اس کی حدود کے مطابق کچھ اور تلاش کرنا چاہیے۔ میں چپ چاپ سنتی اور پھر عثمان کو باورچی خانے کی میز پر پڑھتے دیکھتی، بایولوجی اور کیمسٹری کی کتابوں سے گھرا ہوا، اور سوچتی کہ وہ اپنی حدود کے بارے میں کہیں اور جائیں۔ امتحان کے دن میں نے اسے یونیورسٹی کے گیٹ تک لے گئی۔ وہ گھبرایا ہوا تھا، ٹھنڈا پسینہ آ رہا تھا، لیکن پرعزم تھا۔ میں کر سکتا ہوں، ماں، اس نے کہا، خود سے زیادہ مجھ سے، میں یہ کر لوں گا۔ اور اس نے کیا۔ جب نتائج آئے اور اس کا نام کامیاب طلباء کی فہرست میں آیا، میں زمین پر گھٹنوں کے بل گری اور رو پڑی، جیسے میں نے پہلے کبھی نہیں روئی تھی۔ یہ غمی کا رونا نہیں تھا، نہ تھکن کا، یہ شکر گزاری کا رونا تھا، فخر کا، فتح کا۔ عثمان نے تمام رکاوٹوں کے خلاف، تمام تعصبات کے خلاف، دنیا کی تمام نیچی توقعات کے خلاف، میرے بیٹے نے ملک کے بہترین میڈیکل کالجوں میں سے ایک جگہ جیت لی تھی۔ میڈیکل کالج میں داخلہ ایک اور کائنات کے چیلنجز لے کر آیا۔ زیادہ تر ساتھی امیر خاندانوں کے بچے تھے، جو مہنگے پرائیویٹ اسکولوں سے آئے تھے، جن کے والدین ڈاکٹر یا کاروباری تھے۔ عثمان غریب علاقے کا لڑکا تھا، ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ، جو بس سے 2 گھنٹے کا سفر کر کے آتا تھا۔ پہلے مہینے مشکل تھے، کچھ پروفیسر واضح طور پر اس کی قابلیت پر شک کرتے تھے، کچھ ساتھی راہداریوں میں بری باتیں کرتے تھے، لیکن عثمان کے پاس ایک ہتھیار تھا جس کا انہوں نے اندازہ نہیں کیا تھا۔ وہ ان سب سے بہتر تھا۔ پہلے انتخابات میں اس نے گروپ میں سب سے زیادہ نمبر لیے۔ پریزنٹیشنز میں اس نے اتنا گہرا علم دکھایا کہ ڈاکٹر بھی حیران رہ جاتے۔ کلینیکل کیس ڈسکشن میں وہ ہمیشہ درست تشخیص دینے والا پہلا ہوتا۔ 1 سال میں وہ ڈاؤن سنڈروم والے لڑکے سے کلاس کا جینیس بن گیا۔ وہی ساتھی جو پہلے مذاق اڑاتے تھے، اب اس سے پڑھائی میں مدد مانگتے۔ وہی پروفیسر جو شک کرتے تھے، اب اسے ریسرچ پروجیکشن میں مدعو کرتے۔ میں اب بھی اس کے اخراجات میں مدد کے لیے محنت کر رہی تھی۔ یونیورسٹی سرکاری تھی، لیکن کتابوں، مواد اور سفر کا خرچ تھا۔ عثمان کو اسکالرشپ ملی تھی، لیکن پھر بھی ہم تنگ تھے۔ میں صفائی کرتی، بزرگوں کی دیکھ بھال کرتی، کوئی بھی ایماندار کام جو ملتا۔ میرا جسم اب 20 سال پہلے کی رفتار کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ باری صفائی سے گھٹیا کی وجہ سے میرے ہاتھ ہمیشہ سوجے رہتے تھے، میری کمر مجھے مار رہی تھی۔ میں درد کی گولیاں روز لیتی تھی، صرف کام کرنے کے لیے،
لیکن اپنے بیٹے کو سفید کوٹ میں گلے میں اسٹیٹوسکوپ لٹکائے دیکھنا، کوئی بھی درد اس کے قابل نہیں تھا۔ تیسرے سال میں عثمان نے پیڈیاٹرک کارڈیالوجی میں مہارت حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں بچوں کی دیکھ بھال کرنا چاہتا ہوں ماں، اس نے سمجھایا، خاص طور پر پیدائشی دل کے امراض میں مبتلا بچوں کی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ جانیں کہ وہ کچھ بھی بن سکتے ہیں۔ اس نے آغا خان ہسپتال ڈیفینس میں اپنی پریکٹس شروع کی، کراچی کا سب سے معروف ہسپتال۔ وہ آخری سال میں تھا جب انہوں نے اسے وہیں پیڈیاٹرک کارڈیالوجی میں رہائش کی پیشکش کی۔ یہ صوبے کا بہترین رہائشی پروگرام ہے، اس نے مجھے جوش سے بتایا۔ اگر میں یہاں آ گیا تو میں ٹھیک وہی مہارت حاصل کر پاؤں گا جو میں چاہتا ہوں۔ اس نے رہائش کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی، 200 سے زائد امیدواروں میں پہلی پوزیشن۔ یہ وہ بچہ جسے اس کے باپ نے ڈاؤن سنڈروم کی وجہ سے ٹھکرا دیا تھا، اب ہسپتال کا سب سے شاندار رہائشی ڈاکٹر تھا۔ جب اس نے اپنا کوڈ حاصل کیا، نام لکھا تھا ڈاکٹر عثمان، پیڈیاٹرک کارڈیالوجسٹ رہائشی، میں پھر رو پڑی۔ 24 سال کی جدوجہد، قربانیاں، نیند کی راتیں، مشکل کام، سب کچھ اس کے قابل تھا۔ میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا تھا، اور وہ کوئی معمولی ڈاکٹر نہیں تھا۔ رہائش کے صرف 2 سالوں میں وہ ہسپتال کے سب سے ذہین دماغوں میں سے ایک کے طور پر پہچانا جانے لگا۔ اس کے اہم سائنسی جرائد میں مضامین شائع ہوئے، قومی کانفرنسوں میں تقریریں تھیں۔ اسے جینیٹک ریسرچ ٹیم کا حصہ بننے کے لیے مدعو کیا گیا۔ 24 سال کی عمر میں اسے پیڈیاٹرک کارڈیالوجی میں شعبہ کا چیف رہائشی بنایا گیا۔ وہ لڑکا جس کے بارے میں دنیا نے کہا تھا کہ وہ کچھ نہیں کرے گا، اب 15 ڈاکٹروں کی ٹیم کی قیادت کر رہا تھا۔ اس سے بڑے، زیادہ تجربہ کار، سب اسے عزت اور تجسس میں دیکھتے تھے۔ اسی زمانے میں عثمان نے مجھے گھر خریدنے پر زور دیا۔ بہت ہو گیا کرائے پر رہنا ماں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ نے پوری زندگی میرے لیے کام کیا، اب میری باری ہے آپ کی دیکھ بھال کرنے کی۔ میں نے منع کرنے کی کوشش کی، کہا کہ وہ بچت کرے، اپنے مستقبل میں سرمایہ کاری کرے، لیکن عثمان نے نہیں مانا۔ اس نے لیاقت آباد میں ایک معمولی لیکن آرام دہ گھر خریدا، اسے سجایا اور مجھے کام چھوڑنے پر مجبور کیا۔ آپ کے فرش پوچھنے کے دن ختم ہو گئے ماں، اس نے کہا، میرے سخت ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر۔ اب آپ آرام کریں گی، اپنی صحت کا خیال رکھیں گی، زندگی کا لطف اٹھائیں گی۔ 50 سال کی عمر میں عثمان کی پیدائش کے بعد پہلی بار مجھے پیسوں کی فکر نہیں کرنی پڑی۔ مجھے صبح سویرے نہیں اٹھنا پڑا بس پکڑنے کے لیے، مجھے فرش نہیں رگڑنے پڑے جب کمر چیخنے لگے۔ میں بس ماں ہو سکتی تھی، بغیر ماں باپ، معاشی سہارا اور تھراپسٹ ایک ساتھ ہونے کے۔ میرا نیا معمول بغیر الارم کے جاگنا تھا، پرسکون ناشتہ کرنا، پارک میں ٹہلنا، شوق کی کلاسوں میں جانا، سادہ چیزیں جن کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا۔ عثمان اصرار کرتا کہ میں باقاعدہ میڈیکل چیک اپ کرواؤں، میری صحت کی ہر تفصیل کا خیال رکھتا جیسے وہ اپنے مریضوں کا رکھتا تھا۔ اسی طرح ہم نے پتہ لگایا کہ مجھے ہائی بلڈ پریشر، ٹائپ 2 ذیابیط اور آسٹیوپروسس کی ابتدائی علامات ہیں، سالوں کے تناؤ اور محنت کا نتیجہ۔ عثمان نے ایک مکمل علاج کا منصوبہ بنایا، احتیاط سے بہترین دوا کا انتخاب کیا، ذاتی طور پر ہر رپورٹ کا جائزہ لیا۔ آپ نے پوری زندگی میری دیکھ بھال کی، وہ کہتا، اب مجھے آپ کی دیکھ بھال کرنے دیں۔ اور اس طرح سال گزرتے گئے، میں ایک جدوجہد بھری زندگی سے ابھر رہی تھی، وہ ایک شاندار کیریئر بنا رہا تھا۔ آخر کار ہم سکون میں تھے، آخر کار ہم سانس لے سکتے تھے بغیر وجود کے بوجھ کے۔ سلیمان ماضی کا بھوت بن رہا تھا، 18 سال ایک لفظ کے بغیر گزر گئے، کوئی اشارہ نہیں۔ اس منگل کی صبح آغا خان ہسپتال میں اس وقت میں کیوں آئی تھی؟ عثمان نے مجھے کچھ بیمہ کے کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے بلایا تھا، جہاں اس نے مجھے مستفید کنندہ بنایا تھا۔ میں جلدی پہنچ گئی تھی، ٹوکن لے لیا تھا اور ریسیپشن کے صوفے پر بیٹھ کر انتظار کر رہی تھی۔ ایک پرانا رسالہ پڑھ رہی تھی جب میں نے داخلے کے دروازے پر شور سنا۔ ایک بوڑھا آدمی خود کار دروازے سے دوڑتا ہوا اندر آیا، ایک نو عمر لڑکی کو بازو میں اٹھائے ہوئے۔ وہ مدد کے لیے چیخ رہا تھا، وہ بے چین تھا۔ میں نے سر اٹھایا اور میرا دل رک گیا۔ اگرچہ بوڑھا، پتلا اور دبلا ہو چکا تھا، میں نے وہ چہرہ پہچان لیا، وہ سلیمان تھا۔ پہلے اس نے مجھے نہیں دیکھا، وہ اس بات پر مرکوز تھا کہ لڑکی کا علاج ہو، لیکن جب نرسوں نے لڑکی کو ایمرجنسی میں لے جایا، وہ مڑا اور ہماری نظریں ملی۔ میں نے اس کے چہرے پر جھٹکا دیکھا، دیر سے پہچان لیا، اور پھر وہ مسکراہٹ جسے میں بھی اچھی طرح یاد کرتی تھی۔ وہ میری طرف لڑکھڑاتے قدموں سے چلا، ظاہری طور پر پریشان، لیکن اس پرانے غرور کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔
اور پھر اس نے وہ ظالمانہ زہریلے الفاظ کہے اور میں نے پرسکون جواب دیا۔ اس وقت ایمرجنسی کا دروازہ کھلا، عثمان باہر آیا، اس کی سفید کوٹ بے داغ، چیف میڈیکل آفیسر کا بیج اس کی گردن میں لٹکا ہوا۔ اس کے پیچھے تین رہائشی ڈاکٹر جو اس کے ہر لفظ کو نوٹ کر رہے تھے۔ وہ کسی پروٹوکول کے بارے میں پیچیدہ طبی اصطلاحات استعمال کرتے ہوئے سمجھا رہا تھا، اس فطری اختیار کے ساتھ جو اسے آتا ہے، جو جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ رہائشی توجہ سے سن رہے تھے، سوال پوچھ رہے تھے اور وہ صبر اور درستگی کے ساتھ جواب دے رہا تھا۔ عثمان نے مجھے ریسیپشن میں دیکھا اور اس کا چہرہ اس مسکراہٹ سے روشن ہو گیا جو ہمیشہ میرا دل پگھلا دیتی ہے۔ اس نے رہائشیوں سے معافی مانگی اور میری طرف چل پڑا۔ ماں، اس نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا، دیر کے لیے معاف کیجیے۔ پیڈیاٹرک آئی سی یو میں ایک ایمرجنسی تھی اور انہیں میرے جائزے کی ضرورت تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب اس نے سلیمان کو میرے قریب کھڑے دیکھا، منہ کھلے، مردوں کی طرح پیلا۔ سب ٹھیک ہے ماں؟ عثمان نے میرے تناؤ کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ صاحب آپ کو پریشان تو نہیں کر رہے؟ میں جواب دینے والی تھی لیکن سلیمان نے پہلے ہی آگے بڑھ کر کانپتی آواز میں پوچھا، عثمان، میں تمہارا باپ ہوں۔ بوڑھے آدمی کو ایک غیر جانبدار پیشہ ورانہ اظہار کے ساتھ دیکھا۔ وہاں کوئی پہچان نہیں تھی، صرف ایک ڈاکٹر کی خودکار شائستگی جو مریض کے خاندان سے بات کر رہا ہو۔ جی ہاں، میں ڈاکٹر عثمان ہوں۔ اس نے اپنا ٹیبلٹ نکالتے ہوئے فائل چیک کرنے کے لیے کہا، کیا آپ اس مریض کے خاندان سے ہیں جو ابھی داخل ہوئی ہے؟ میں تمہارا باپ ہوں، سلمان نے ٹوٹی آواز میں کہا۔ جو خاموش آئی وہ لامتناہی محسوس ہوئی۔ عثمان نے ٹیبلٹ پر ٹائپ کرنا بند کیا اور آہستہ سے سر اٹھایا۔ سلمان کو دیکھنے کے لیے اس کا چہرہ غیر جانبدار رہا، لیکن میں اپنے بیٹے کو جانتی تھی، میں ہر حرکت جانتی تھی۔ میں دیکھ سکتی تھی کہ پرانا درد جاگ رہا ہے، لیکن میں وہ طاقت بھی دیکھ سکتی تھی جو اس نے سالوں میں بنائی تھی۔ نہیں صاحب، عثمان نے پرسکون لیکن پختہ آواز میں کہا، آپ میرے باپ نہیں ہیں۔ میرے باپ میرے پیدا ہونے سے پہلے مر گئے۔ آپ بس وہ آدمی ہیں جس نے میری ماں اور مجھے 18 سال پہلے چھوڑ دیا کیونکہ میں آپ کے لیے کافی پرفیکٹ نہیں تھا۔ سلمان پیچھے ہٹ گیا جیسے اسے مارا گیا ہو۔ بیٹا، میں ڈاکٹر عثمان، اس نے درست کہا، اور میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں۔ اب برائے مہربانی مجھے اس مریض کے ساتھ آپ کے تعلق کے بارے میں جاننا ہوگا جو ابھی داخل ہوئی ہے تاکہ میں اس کا صحیح علاج کر سکوں۔ ابھی ایک نرس ایک فولڈر لے کر آئی۔ ڈاکٹر عثمان، مریض فاطمہ 14 سال تیز بخار کے ساتھ داخل ہوئی۔ باپ نے 6 ماہ سے پیدائشی دل کی بیماری کی اطلاع دی۔ ہمیں آپ کے فوری جائزے کی ضرورت ہے۔ عثمان نے فولڈر لیا اور پڑھنا شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ کیسے بدلا، پیشہ ورانہ اظہار حقیقی تشویش میں بدل گیا۔ اس نے سلمان کی طرف دیکھا۔ آپ فاطمہ کے باپ ہیں؟ اس نے پوچھا۔ سلمان نے بس سر ہلایا، بولنے سے قاصر۔ میرے ساتھ چلیں، عثمان نے ایمرجنسی کی طرف چلتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کی دل کی بیماری کی پوری تاریخ چاہیے، یہ کب شروع ہوئی، کتنی بار ہوتی ہے، ہر ایپیسوڈ کتنی دیر تک رہتا ہے، وہ کون سی دعائیں لے رہی ہے۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی، انہیں جاتے دیکھتی۔ سلمان نے ایک بار پیچھے مڑ کر مجھے ڈھونڈا لیکن میں نے منہ پھیر لیا۔ وہ مجھ سے اتنا بھی مستحق نہیں تھا۔ میں پھر بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی۔ مجھے پتا تھا عثمان کو وقت لگے گا، وہ ہمیشہ ہر مریض کے ساتھ اپنا وقت لیتا تھا، خاص طور پر اگر وہ بچے ہوں۔ میں نے اپنا فون نکالا اور بہانہ کیا کہ میں مصروف ہوں، لیکن میرا دماغ ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہا تھا۔ یہ سب کتنی تنزیہ تھی۔ وہ آدمی جس نے ہمیں چھوڑا اب اس بیٹے پر منحصر تھا جسے اس نے ٹھکرا دیا، اس بیٹی کو بچانے کے لیے جسے اس نے پیار کرنا چنا۔ 2 گھنٹے گزر گئے۔ آخر کار عثمان ایمرجنسی سے باہر آیا، تھکا ہوا لیکن مطمئن چہرے کے ساتھ۔ وہ میرے قریب بیٹھ گیا۔ تم کیسی ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ مجھے تم سے یہ پوچھنا چاہیے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے گہری سانس لی۔ فاطمہ مستحکم ہے، یہ تیز بخار کی وجہ سے دورہ تھا جو انفیکشن سے ہوا۔ میں نے اینٹی بائیوٹک اور دوائیں دے دی ہیں، وہ چند دن مشاہدے کے لیے یہاں رہے گی۔ اور وہ؟ میں نے بغیر نام لیے پوچھا۔ وہ بے چین ہے، عثمان نے کہا۔ اس کی بیٹی کو شدید پیدائشی دل کی بیماری ہے، بظاہر اسے کئی بار ہسپتال میں داخل کیا جا چکا ہے۔ اس نے مجھے کئی ماہرین کی رپورٹس کا ایک موٹا فولڈر دکھایا۔ لگتا ہے کسی بھی ڈاکٹر نے مکمل طور پر کنٹرول نہیں کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کیا محسوس کرنا چاہیے۔ میرے ایک حصے کو اطمینان محسوس ہونا چاہیے تھا، اسے بھی انصاف کے طور پر دیکھنا چاہیے تھا۔ وہ آدمی جس نے جینیٹکس کی وجہ سے ایک بیٹے کو ٹھکرایا، اب اس کی ایک بیٹی تھی
جسے شدید اعصابی بیماری تھی، لیکن میرے بڑے حصے، وہ حصہ جو عثمان نے مجھے سالوں میں دکھایا، صرف اس بے گناہ لڑکی کے لیے اداسی محسوس کرتا جو درد برداشت کر رہی تھی۔ تم کیا کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ میرا کام، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ میں فاطمہ کی جتنی اچھی طرح ممکن ہو دیکھ بھال کروں گا۔ اس کا کوئی قصور نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے، اور میں ڈاکٹر اس لیے نہیں بنا کہ پرانی تلخی کی بنیاد پر کسی کی مدد کرنی ہے چنوں۔ میرا بیٹا ہمیشہ اتنا مخلص، ہمیشہ ہم میں سے کسی سے بہتر۔ اگلے دن فاطمہ ہسپتال میں رہی اور عثمان نے ذاتی طور پر کیس سنبھالا۔ اس نے ٹیسٹوں کا پورا بیٹر منگوایا، دوسرے ماہرین سے مشورہ لیا، پوری تاریخ دیکھی۔ مجھے پتا تھا یہ سلیمان کے لیے نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کے باوجود سلیمان نے کئی بار عثمان کے پاس آنے کی کوشش کی، راہداریوں میں اس کا انتظار کیا، علاج سے ہٹ کر بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن عثمان نے ایک غیر جانبدار فاصلہ برقرار رکھا۔ اس نے علاج کے بارے میں ضروری باتیں جواب دیں، بس۔ چوتھے دن عثمان نے ایک اہم دریافت کی۔ وہ فاطمہ کی پرانی رپورٹس دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے کچھ دیکھا جو دوسرے ڈاکٹروں نے نظر انداز کر دیا تھا، ماں، اس نے اس شام مجھے جوش سے فون کیا۔ مجھے لگتا ہے مجھے فاطمہ کے دل کی بیماری کی اصل وجہ مل گئی۔ اس کے دل میں ایک چھوٹی سی خرابی ہے جو دوسروں نے نہیں دیکھی، کیونکہ یہ صرف ایک خاص قسم کے اسکین میں دکھتی ہے۔ اگر میں صحیح ہوں تو ایک سرجری سے وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یہ تو شاندار ہے، میں نے کہا۔ کیا تم اسے بچاؤ گے؟ ایک ٹھہراؤ تھا۔ ہاں، کیونکہ یہ صحیح ہے۔ اس رات عثمان نے سلیمان کو اپنے مشاورتی کمرے میں بلایا۔ میں وہاں نہیں تھی، لیکن عثمان نے بعد میں بتایا۔ اس نے رپورٹس دکھائیں، دریافت سمجھائی، آپریشن کا خاکہ اور کامیابی کے امکانات بتائے۔ سلیمان نے چپ چاپ سنا، آنسو بہتے ہوئے۔ جب عثمان نے اپنی بات ختم کی تو سلیمان نے کہا، بس چپ کر جاؤ۔ کیوں؟ عثمان نے پوچھا۔ میں نے جو کچھ تمہارے اور تمہاری ماں کے لیے کیا، اس کے بعد تم میری بیٹی کی مدد کیوں کرنا چاہتے ہو؟ عثمان نے مجھے بتایا کہ وہ ایک لمحہ خاموش رہا، الفاظ ڈھونڈتے ہوئے۔ پھر اس نے کہا، کیونکہ میں اب جیسا نہیں ہوں۔ آپ نے جینیاتی حالت کی وجہ سے ایک بیٹے کو چھوڑا، میں ایک مریض کو اس کے باپ کی وجہ سے نہیں چھوڑوں گا۔ فاطمہ بہترین علاج کی مستحق ہے، اور میں اسے دوں گا، آپ کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے۔ سلیمان نے مزید کہنے اور معافی مانگنے کی کوشش کی، لیکن عثمان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ مسٹر سلیمان، میں سمجھتا ہوں یہ مشکل ہے، لیکن میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا تعلق اس ہسپتال میں آپ کی بیٹی کے علاج سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے۔ مجھے آپ کی معافی نہیں چاہیے۔ مجھے نہیں چاہیے کہ آپ دوبارہ جڑنے کی کوشش کریں۔ میرے پاس ایک عظیم ماں ہے جو میری پوری زندگی میرے لیے ماں اور باپ دونوں تھیں۔ میری ایک بھرپور اور خوش زندگی ہے۔ آپ میرے ڈی این اے کا حصہ ہیں، لیکن آپ میری کہانی کا حصہ نہیں ہیں۔ مجھے امید ہے آپ اس کا احترام کریں گے۔ فاطمہ کی سرجری اگلے ہفتے کے لیے شیڈیول ہوئی۔ عثمان آپریٹ نہیں کرے گا، وہ کارڈیالوجسٹ تھا، کارڈیالوج سرجن نہیں، لیکن وہ پوری ٹیم کی قیادت کرے گا اور پورے عمل کے دوران موجود رہے گا۔ سرجری کے دن میں ہسپتال گئی، سلیمان کو دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کا ساتھ دینے کے لیے۔ مجھے پتا تھا کہ چاہے وہ کتنا ہی پیشہ ورانہ رویہ اختیار کرے، یہ صورتحال اسے ہلا رہی تھی۔ میں نے سلیمان کو ویٹنگ روم میں اکیلا پایا۔ وہ مختلف لگ رہا تھا، زیادہ جھکا ہوا، زیادہ کمزور، زیادہ خوفزدہ۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ آہستہ سے کھڑا ہوا۔ مریم، اس نے بھری آواز میں کہا، کیا میں کیا میں تم سے بات کر سکتا ہوں پلیز؟ میرے اندر کا ہر ریشہ اسے بھاڑ میں جانے کے لیے کہہ رہا تھا، پیٹھ دکھا کر چلے جانے کے لیے، جیسے اس نے 18 سال پہلے کیا تھا۔ لیکن مجھے یاد آیا کہ عثمان نے کہا تھا اس کے جیسا نہ ہونے کے بارے میں، بہتر ہونے کے بارے میں۔ میں نے گہری سانس لی اور سر ہلایا۔ ہم الگ بیٹھے۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو دیکھا۔ بولنے سے پہلے، مجھے نہیں پتا کہاں سے شروع کروں، اس نے کہا۔ معافی مانگنا بہت چھوٹا لگتا ہے جو میں نے کیا اس کے لیے۔ میں نے جواب نہیں دیا، بس انتظار کیا۔ جب عثمان پیدا ہوا تو میں گھبرا گیا۔ وہ بولتا رہا۔ مجھے بس ڈاؤن سنڈروم دکھائی دے رہا تھا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میں آگے نہیں دیکھ پا رہا تھا، اور میں یہ تسلیم کرنے کے لیے بہت بزدل تھا کہ مسئلہ مجھ میں تھا، اس میں نہیں۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، میں نے کہا۔ معافی کافی نہیں ہے، اس نے سر ہلایا روتے ہوئے۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بہترین چیز کو کچرے میں پھینک دیا۔ فاطمہ کے ساتھ مجھے دوسرا موقع ملا۔ میں نے سوچا میں وہ باپ بن سکتا ہوں جو میں اس کے لیے نہیں تھا، لیکن زندگی کا مذاق بہت کالا ہے۔ فاطمہ شدید دل کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوئی، اور جانتی ہو،
میرا پہلا رد عمل کیا تھا؟ پھر گھبراہٹ، پھر خوف۔ وہ تقریباً دوبارہ وہی غلطی کر رہا تھا۔ لیکن تم نے نہیں کی، میں نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ نہیں، کیونکہ میری بیوی نے مجھے نہیں ہونے دیا۔ اس نے کہا اس نے کہا اگر میں بچی کو چھوڑوں گا تو وہ مجھے چھوڑ دے گی۔ اس لیے میں رک گیا۔ میں نے سیکھا، میں نے حد سے باہر پیار کرنا سیکھا، لیکن عثمان کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی، بہت دیر۔ میں نے تصدیق کی جب میں نے اسے اپنے سفید کوٹ میں دیکھا، لوگ اسے ڈاکٹر کہتے ہوئے، پوری ٹیم کو کمانڈ کرتے ہوئے۔ مریم، میں یقین نہیں کر سکتا۔ اور کیسے؟ میں نے اس کا جملہ مکمل کیا۔ ایک بچہ جسے تم نے ناقص کہا، ایک شاندار ڈاکٹر بن گیا، جد و جہد سے، عزم سے، ایک ایسی ماں سے جس نے کبھی اس پر شک نہیں کیا۔ میں نے کہا تھراپی سے، حوصلہ افزائی سے، معیاری تعلیم سے، بغیر شرط کے پیار سے، وہ سب کچھ جو تم دینا نہیں چاہتے تھے۔ وہ رونے لگا، اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے۔ میں نے اس ٹوٹے ہوئے آدمی کو دیکھا اور اطمینان محسوس نہیں کیا۔ وہ اب میرے لیے کچھ نہیں تھا، نہ غصہ، نہ نفرت، نہ بدلہ لینے کی خواہش، صرف بے حسی تھی۔ عثمان ایک ناقابل یقین انسان ہے، میں نے کہا۔ اس نے سینکڑوں بچوں کی جان بچائی۔ وہ تحقیقات شائع کرتا ہے جو بدل رہی ہیں کہ طب ان حالات کا علاج کیسے کرتی ہے۔ اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس سے پیار کیا جاتا ہے، اور اس نے یہ سب حاصل کیا تمہاری وجہ سے نہیں بلکہ تمہارے باوجود۔ سلمان نے آنسوؤں سے بھرا چہرہ اٹھایا۔ میں جانتا ہوں میں معافی کے لائق نہیں ہوں، میں اس سے بات کرنے بھی لائق نہیں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم جانو کہ میں ہر دن پچھتاتا ہوں۔ ہر دن میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں اور اس کے بارے میں سوچتا ہوں، جو میں نے کھویا وہ کیا بنا میرے بغیر۔ اچھا، میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے کہ وہ پچھتاوا تمہاری باقی زندگی کے ساتھ رہے۔ مجھے امید ہے تم کبھی نہیں بدلو گے کہ تم نے ایک پرفیکٹ بیٹے کو چھوڑا کیونکہ تم اپنی ناک سے آگے دیکھنے کے لیے بہت پرفیکٹ تھے۔ میں جانے کے لیے مڑی تو اس نے پھر بلایا، مریم رکو۔ میری بیوی نے مجھے 6 ماہ پہلے چھوڑا، وہ کسی اور کے ساتھ چلی گئی، طلاق میں سب کچھ لے گئی، گھر، گاڑی، بچت۔ میں چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا ہوں، بلوں کے لیے مشکل سے پیسے ہیں۔ فاطمہ کا بیمہ منسوخ کر دیا گیا کیونکہ میں ادائیگی نہیں کر سکا۔ اس کا یہاں سرکاری اسکیم کے تحت علاج ہو رہا ہے۔ میں نے سب کھو دیا۔ وہ ترس کی امید کر رہا تھا، وہ امید کر رہا تھا کہ میں اس کے لیے کچھ محسوس کروں گی، لیکن میں نے صرف خالی پن محسوس کیا۔ جانتی ہو کیا مزے کی بات ہے؟ میں نے کہا، میں نے عثمان کو بغیر گھر کے پالا، 3 نوکریوں کے ساتھ، چھت کے کمرے میں رہتے ہوئے، بنیادی چیزیں کھاتے ہوئے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا لیکن ہمارے پاس پیار تھا، ہمارے پاس مقصد تھا، ہمارے پاس ایک دوسرے تھے۔ تمہارے پاس سب کچھ تھا اور تم نے کھو دیا کیونکہ تم کبھی نہیں جانتے تھے کہ کیا ہم ہیں۔ مجھے تم پر ترس نہیں آتا۔ جاؤ، تم بالکل وہی کاٹ رہے ہو جو تم نے بویا۔ اس بار میں پیچھے مڑے بغیر چلی گئی۔ فاطمہ کی سرجری 6 گھنٹے چلی، یہ کامیاب رہی۔ عثمان تھکے لیکن خوش چہرے کے ساتھ مجھے خبر دینے آیا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، اس نے کہا۔ کارڈیک سرجن نے خرابی کو مکمل طور پر ہٹا دیا۔ امکان ہے کہ اسے پھر کبھی مسئلہ نہ ہو۔ 5% سے کم وہ معمولی زندگی گزار سکے گی۔ میں نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا، فخر سے سینہ پھولتا محسوس کرتے ہوئے۔ تم نے اس کی جان بچائی۔ ہم نے بچائی، اس نے درست کیا۔ میں نے صرف مسئلہ دیکھا، پوری ٹیم نے مل کر کام کیا۔ ہمیشہ اتنا عاجز کریڈٹ بانٹتا۔ فاطمہ کو ایک ہفتے بعد چھٹی ملی جس دن وہ باہر جا رہی تھی۔ سلیمان نے عثمان کے پاس پھر آنے کی کوشش کی، شکریہ ادا کرنے کی، کوئی رشتہ قائم کرنے کی، لیکن عثمان نے بس رسمی طور پر ہاتھ ملایا، لڑکی کی جلدی صحت یابی کی دعا دی اور رخصت لیا۔ اتنا سادہ، بغیر ڈرامے کے، بغیر ظلم کے، لیکن دروازہ بند کیے بغیر بھی۔ میں نے سوچا کہ یہی کہانی ختم ہو گئی، کہ سلمان اپنی ٹھیک ہوئی بیٹی کے ساتھ چلا جائے گا اور ہم اپنی زندگی میں واپس آئیں گے، لیکن قسمت کے اور ارادے تھے۔ 3 ماہ بعد میں گھر پر تھی جب عثمان کام سے جلدی آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب کیفیت تھی، نہ خوش نہ اداس، حیرت اور عدم اعتماد کے درمیان کچھ۔ ماں، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ سلیمان نے آج مجھے ہسپتال میں ڈھونڈا، میں پورے تناؤ میں آ گئی۔ کیا چاہتا ہے؟ عثمان نے سانس لی۔ اس نے کہا، فاطمہ شاندار ہے، سرجری کے بعد سے ایک بھی دورہ نہیں ہوا اور وہ ہسپتال کو عطیہ دینا چاہتا ہے، ایک بڑا عطیہ۔ عطیہ؟ میں نے الجھن میں دہرایا۔ لیکن تم نے کہا وہ برباد ہو گیا تھا۔ لیکن بظاہر اس نے ایک زمین بیچی جو اس کے پاس تھی، کچھ خاندانی وراثت، اور وہ سارا پیسہ ہسپتال میں بچوں کے دل کی بیماریوں پر تحقیق کے لیے ایک فنڈ بنانے میں عطیہ کرنا چاہتا ہے۔
मुझे नहीं पता क्या कहूँ। ये गैर मुतवक्का है। उस्मान ने जारी रखा, वो चाहता है कि फंड्स मेरे नाम पर हों। उसने कहा वो चाहता है कि ये डॉक्टर उस्मान फंड बराए पेडियाट्रिक कार्डिक रिसर्च हों। क्या तुमने कबूल कर लिया? मैंने कहा, मैं इसके बारे में सोचूंगा। मुझे तुमसे बात करनी थी। हम खामोश हो गए। ये अमल करने के लिए बहुत कुछ था। वो आदमी जिसने हमें छोड़ा, अब इस बेटे का नाम अमर करना चाहता था, जिसे उसने ठुकराया। एक मेडिकल फंड में। तुम क्या सोचती हो माँ? उसने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि ये हकीकी है या बस जुर्म को खरीद रहा है? मैंने सोच समझ कर कहा, मुझे लगता है ये दोनों हो सकते हैं। ये जुर्म हो सकता है और फिर भी हकीकी हो सकता है। सवाल ये है कि क्या तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा? उस्मान सोचने लगा। जानती हो क्या अजीब है, मैं उसके लिए कुछ महसूस नहीं करता, ना गुस्सा ना तलखी। वो मेरे लिए एक अजनबी की तरह है, कोई जो हयातियाती तौर पर मुझसे जुड़ा है, लेकिन जज्बाती तौर पर सिफर। और पैसे उसने जोड़ दिए। वो पैसा बहुत सारे बच्चों की मदद कर सकता है। हाँ, उसने इत्तेफाक किया। और इसलिए मैं कबूल करने के बारे में सोच रहा हूँ। उसके लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए। और उसने वही किया। इस शर्त के साथ अतिया कबूल किया कि सुलेमान समझे कि इससे कुछ नहीं बदलता। ये एक तबी अमल था, जज्बाती बंधन नहीं। उन्होंने धूमधाम से फंड कायम किया। अस्पताल ने तकरीब मुनक्कद की। प्रेस को मदऊ किया। पूरा शोर। सुलेमान वहाँ था। अहम दिखने की कोशिश कर रहा था। उस्मान की रोशनी से थोड़ा चिपकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो चमक रहा था वो मेरा बेटा था। उसने साइंस की अहमियत पर एक मुतासर कुन तकरीर की। हर बच्चा हदूद के बगैर जीने का मुस्तहिक है। उसने फातिमा के बारे में बात की और कहा कि तिब कैसे ज़िंदगी बदल देती है। उसने सुलेमान का एक बार भी जिक्र नहीं किया, और ये एक तरफ से सब के लिए बेहतरीन बदला था। उस आदमी को उसकी अपनी कहानी में गैर मुतल्लका बनाया। तकरीब के बाद थोड़ी देर में मैंने सुलेमान को उस्मान के पास जाते देखा। मैं करीब गई, सुनने के लिए। उस्मान ने उसे झिझकते हुए कहा, मैं जानता हूँ ये कुछ नहीं बदलता। मैं जानता हूँ मुझे मांगने का कोई हक नहीं, लेकिन क्या तुम सोचते हो कि कभी शायद हम... नहीं, उस्मान ने बीच में काटा। मेहरबान लेकिन पुख्ता। मिस्टर सलमान, मैं अतिया की तारीफ करता हूँ, ये बहुत सी जिंदगियों की मदद करेगा, लेकिन बस इतना ही। मेरे पास एक ख़ानदान है। मेरे पास एक माँ है जिसने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, मेरी ज़िंदगी भरी हुई है। कोई खाली जगह नहीं है जो आप भर सकें। सलमान ने आहिस्ता से सर हिलाया, हारा हुआ। मैं समझता हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि अब मैं देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि मैं कितना गलत था। तुम कितने गैर मामूली हो। मैं हमेशा गैर मामूली था। उस्मान ने बगैर घमंड के कहा, सिर्फ एक हकीकत की तरह। फ़र्क यह है कि आप अपने तासुबात से आगे नहीं देख सकते थे, लेकिन ये आपका मसला है, मेरा नहीं। मुझे उम्मीद है आपने फातिमा के साथ कुछ सीखा है। मुझे उम्मीद है आप उसके लिए वो बाप बनेंगे जो आप मेरे लिए नहीं हो सके। और वह मुड़ा और मेरी तरफ आया, अपना हाथ बढ़ाते हुए। चले माँ, कल मेरी सुबह की ड्यूटी है। हम साथ बाहर निकले, सुलेमान को फिर से पीछे छोड़ते हुए। लेकिन इस बार ये तर्क नहीं था, ये इंतखाब था। मासी को हमारे मुस्तकबिल को तलक ना कर देने का इंतखाब। गाड़ी में वापस आते हुए उस्मान ने मुझे देखा और कहा, शुक्रिया माँ। किस लिए? मैंने पूछा। मुझ पर कभी हार ना मानने के लिए, मुझे कभी कम महसूस न कराने के लिए, मुझे सिखाने के लिए कि डाउन सिंड्रोम एक खसूसियात है, तारीफ नहीं। मुझे सिखाने के लिए कि जिदोजहद और प्यार सब कुछ जीत सकते हैं। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। तुम्हें मुझसे प्यार करने का शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बेटे। ये सबसे आसान काम था जो मैंने किया। ये आसान नहीं था, उसने कहा। मुझे याद है तुम थकन से मरी हुई घर आती थी। मुझे याद है तुम कम खाती थी ताकि मेरे लिए ज़्यादा बचे। मुझे याद है तुम छुप कर रोती थी। इसमें कुछ भी आसान नहीं था, माँ, लेकिन तुमने किया। मैं फिर करती हज़ार बार। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। हम घर पहुँचे और अपनी ये मामूली चीज़ें की। वो मुझे अस्पताल के केसेस बताता, मैं उसे सोसाइटी की बातें बताती। ये सादा था, मामूली था, परफेक्ट था। उस रात सोने से पहले मैंने पूरे सफ़र के बारे में सोचा। 18 साल पहले उस दिन से अस्पताल में, जब सुलेमान ने हमारे बेटे को नफ़रत से देखा था। 18 साल की जद्दोजहद, कुर्बानियाँ, आंसू, मुश्किल काम, और आखिर में वो आदमी जो सोचता था कि परफेक्ट जेनेटिक्स कामयाबी को यकीनी बनाती है, वो अकेला और टूटा हुआ था। और जिस बच्चे को उसने ठुकराया था, वो ज़िंदगी बचा रहा था और दुनिया बदल रहा था।
जिंदगी ने हर एक को वही दिया जिसके वो मुस्तहिक थे। मैंने आंखें बंद की और शुक्रगुजार हुई। मुश्किलात के लिए शुक्रिया जिसने हमें मजबूत बनाया। हर आंसू के लिए शुक्रिया, हर चैलेंज के लिए शुक्रिया जिसने उस आदमी को बनाया जो आज मेरा बेटा है। और अजीब तरह से सलमान के लिए भी शुक्रिया, क्योंकि अगर वो अपने तासुबात के साथ रुका होता तो वो उस्मान की चमक को बुझा देता। उसका छोड़ना, चाहे कितना भी तकलीफ तक क्यों ना हो, सबसे बेहतरीन तोहफा था जो वो हमें दे सकता था। उसने हमें बढ़ने और चमकने की आज़ादी दी। अकेले अगले महीने उस्मान के लिए और भी पहचान लाए। उसकी तहकीक एक मारूफ बैन अवी जरीदे में शाया हुई। उसे दूसरे ममालिक में कॉन्फ्रेंसों में बोलने के लिए मदऊ किया गया। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा फ़ख्र दिलाया वो था कि वो अपने मरीज़ों के साथ कैसा सलूक करता था। एक दोपहर में वेटिंग रूम में थी जब एक नौजवान औरत एक रोते हुए बच्चे के साथ आई। बच्चे को डाउन सिंड्रोम था। माँ बेचैन थी, खोई हुई थी। उस्मान ने उसे ज़ाती तौर पर देखा। जब वो बाहर आई तो वो बदल चुकी थी। उसके आंसू थे लेकिन उम्मीद के। वो मुझसे बात करने के लिए रुकी। वो डॉक्टर, उसने उस्मान के मशावराती कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसे डाउन सिंड्रोम है और वो डॉक्टर है। उसने मुझे बताया, मेरे बेटे का कोई भी बन सकता है। उसने मुझे कामयाबी के केसेस दिखाए। पहली बार मुझे डर नहीं है, मुझे उम्मीद है। मैं फक्र से फट गई। यही था उस्मान। सिर्फ जिंदगी नहीं बचा रहा था, वो ज़हनता बदल रहा था, रुकावटें तोड़ रहा था। वो एक अलामत बन गया था। वो स्कूलों और स्पोर्ट ग्रुप्स में बात करने लगा, हमेशा एक ही पैगाम के साथ, हद जहन में है जो कम जांचता है, ना कि उसमें जिसे कम जांचा जाता है। एक सहाफ़ी ने डाउन सिंड्रोम को शिकस्त देने वाले डॉक्टर की कहानी के लिए इंटरव्यू मांगा। उस्मान ने कबूल किया, लेकिन एक शर्त के साथ। मैंने डाउन सिंड्रोम को नहीं हराया, उसने समझाया। मेरे पास डाउन सिंड्रोम है और हमेशा रहेगा। ये मेरा हिस्सा है। जो मैंने हराया वो तासुब था, नीची तवक्कुआत, वो असली माजूरी है। मेरे क्रोमोसोम में नहीं बल्कि लोगों की जहनीत में। रिपोर्ट खूबसूरत निकली। ये पूरे पाकिस्तान में वायरल हुई। हर तरफ मुझे खतूत आए वालिदैन जिन्होंने स्पेशल नीड वाले बच्चों को जन्म दिया था, हौसला अफजाई के अल्फाज लिखते हुए। नौजवान बालक डाउन सिंड्रोम के साथ जो उस्मान को अपना हीरो मानते थे, उस्तादजा जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में जाने का फैसला किया, उसकी कहानी से मुतासर होकर। और जानती हैं किसने वो रिपोर्ट देखी? सुलेमान। उसने हस्पताल फ़ोन किया, उस्मान से बात करने की कोशिश की। मेरे बेटे ने कॉल वापस नहीं की। सुलेमान ने हफ्तों तक कोशिश की। फिर उसने आने की कोशिश की लेकिन सिक्योरिटी ने उसे नहीं जाने दिया। तब उसने मुझे फार्मेसी से बाहर निकलते वक्त पकड़ा। बूढ़ा, ज़्यादा बेचैन। मरियम प्लीज़, उसने गिड़गड़ाया। बस 5 मिनट, उससे बात करना चाहता हूँ। वो तुमसे बात नहीं करना चाहता सुलेमान। उसे कबूल करो। मैंने रिपोर्ट देखी। मैंने देखा वो क्या बन गया। मुझे उसे बताने की ज़रूरत है कि मैं गलत था। मुझे अफसोस है। तुमने ये कई बार कहा। माफ़ी माजी नहीं बदलती। मैं जानता हूँ, उसने तकरीबन चलाते हुए कहा। लेकिन मुझे कोशिश करने की ज़रूरत है। मुझे चाहिए कि वो जाने कि मैं हर दिन पछताता हूँ। मैंने उस आदमी को देखा और कुछ महसूस नहीं किया, ना तरस, बस थकन। सलमान, तुम माफ़ी अपने लिए बेहतर महसूस करने के लिए चाहते हो, लेकिन माफ़ी तुम्हारे बारे में नहीं है। ये उस शख्स के बारे में है जिसे तुमने चोट पहुंचाई। और उस्मान को आगे बढ़ने के लिए तुम्हें माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसने पहले ही ये कर लिया है। तुम एक भूत हो जिसे उसने पीछे छोड़ने का फैसला किया। क्या तुमने उससे पूछा, क्या तुम मुझे माफ़ करती हो? मैंने उन तमाम रातों के बारे में सोचा जब मैं अकेले रोई, भूख, कमर का दर्द। नहीं, मैंने कहा मैं तुम्हें माफ़ नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हारे लिए तलखी भी नहीं रखती। तुम मेरे और उस्मान की ज़िंदगी में बस गैर मुतल्लका हो, और मुझे लगता है ये नफ़रत भी बदतर है ना? मैंने उसे वहाँ छोड़ा और चली गई, और इस बार मैंने हमेशा के लिए बाब बंद कर दिया। इससे पहले कि मैं अपनी कहानी ख़त्म करूँ, आप दोस्तों को एक अहम सबक देना चाहती हूँ, जो मैंने इस सफ़र में सीखा। एक माँ की ताकत नाकाबिले यकीन है। जब दुनिया ने मुझे कहा कि मैं हार मान लूँ, ये बहुत मुश्किल है, मेरा बेटा कभी कुछ नहीं करेगा, मैंने उन आवाज़ों को बंद कर दिया और अपने दिल को सुना, और इसी ताकत ने हमें बचाया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।